ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی بنی، تو لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کا مسئلہ آیا، تو آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کو اعلان کر کے بلا لو، جمع ہو جاؤ نماز کے لیے، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ پکارا جاتا تھا۔ تو پھر ایک دن بیٹھے، عبداللہ بن زید ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو یہ کلمات سنائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان کے کلمات۔ دوسرے دن وہ آ کر محفل رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب میں یہ کلمات سنے ہیں، کیا یہ کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے نہ بلایا جائے؟ یہ ابھی وہ بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہو بہو یہی کلمات میں نے خواب میں سنے، یہی بات چل رہی تھی کہ جبرائیل امین وہی لے کر کے بھی آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو بلانے کے لیے ان کلمات کو دہرائیں۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن زید، جو صحابی جنہوں نے خواب دیکھا تھا، ان کو حکم دیا کہ جاؤ بلال کو یہ کلمات سکھا دو۔ حضرت بلال کو یہ کلمات سکھائے گئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا اپنا مؤذن کسی کو بنایا تو بلال حبشی کو بنایا۔ جب وہ پھر آواز دیتے تھے مدینہ طیبہ میں، تو شروع میں ان کی زبان کی وجہ سے لوگ اجنبیت محسوس کرتے تھے، کیونکہ عرب وہ فصیح عربی کو جس طرح سے پسند کرتے ہیں، تو حضرت بلال کی اذان کے سلسلے میں وہاں کے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھنے لگے کہ ایک غلام زادہ ہے، غلام ہے، اور عربی کے کلمات پکار رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا تو آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو اندازہ نہیں، بلال کی اذان کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پھر سفر میں، حضر میں، ہر جگہ بلال حبشی کو اذان کے لیے مقرر کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ کا یہ واقعہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر، ہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اذان کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اذان دینے کے بعد حضرت بلال کی ایک عادت یہ بھی تھی، مسجد میں اذان دیتے تھے اور پھر جا کر کے رسول اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر الصلاۃ علیک یا رسول اللہ یہ بھی کہتے تھے۔ یہ سنیوں کا طریقہ رہا ہے، مسجدوں میں بھی اذان کے بعد جماعت ہونے سے پہلے ہمارے ہاں صلاۃ پکاری جاتی ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی اذان دے کر کے رسول اللہ کے حجرے کے پاس جا کر کھڑے ہوتے تھے اور حضور پر سلام بھیجتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی یہ آواز سن کر کے اپنے حجرے سے نکلتے، جیسے ہی حضور اپنے حجرے سے نکلتے بلال حبشی اقامت شروع کر دیتے تھے، یہ روایات میں ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ، ہاں یہ بھی روایت ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہوتے تھے حضور کے، اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ علیک یا رسول اللہ، یعنی حضور کو بلانے کے لیے الگ کلمات تھے، یا رسول اللہ نماز کے لیے آ جائیے، کامیابی کے لیے آ جائیے۔ حضور مسکراتے تھے ان کے ان الفاظ پر۔ ایک بار یہ ہوا کہ عشاء کی اذان ہو چکی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے سے باہر نہیں آئے، تو بہت دیر انتظار ہوا، تو حضرت بلال حبشی ان سے کہا گیا کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ تو گئے حجرے کے پاس، جا کر کھڑے ہو کر کے انہوں نے زور سے یوں پکارا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پھر کہا نماز نیند سے بہتر، حضور تشریف لے آئے۔ کہا بلال کیا ہی عمدہ کلمات تم نے بیان کیے، کیا ہی اچھا ہو کہ یہ کلمات ہر دن فجر میں اذان کے ساتھ شامل کیے جائیں۔
یہ حضرت بلال کے کلمات سے ہے. الصلاۃ خیر من النوم ہم جو کہتے ہیں فجر میں، یہ حضرت بلال نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب سے عرض کیے تھے، اور حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اذان میں ہمیشہ کے لیے شامل کیا. ایک مرتبہ سفر میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا. رات ہو گئی تھی اور فجر میں اٹھنا تھا. جیسے ہم آپ کو بول کر کے سوئیں، آپ ہم کو بول کر کے سوئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرنا ہوتا تو بلال حبشی کو بول کے سوتے کہ بلال ہماری نماز کی حفاظت کرنا. تو حضرت بلال مسلسل جھاگتے رہتے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فجر کے لیے تیاری کرنی ہے. لیکن سفر میں تھے. ہوا یہ کہ سارے یہ خیبر سے لوٹنے کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے اور سارے صحابہ کو بھی نیند لگ گئی. حضرت بلال فجر کا انتظار کرتے رہے اور ایک اونٹنی کے کجاوے سے ٹیک لگائے. فجر کے عین وقت ان کو بھی آنکھ لگ گئی، وہ بھی سو گئے. یہاں تک کہ وقت اتنا ہو گیا کہ سورج نکل آیا اور روشنی پھیل گئی. سب سے پہلے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال کو پکارا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال بالکل جھنجھلا کر کے اٹھ گئے اور کہا، ہائے افسوس، میں نماز کی حفاظت نہیں کر سکا. اور سارے صحابہ اٹھ گئے کہ ہم سے کیا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افسوس کیا اور کہا، جلد سے جلد اس جگہ کو چھوڑو، جلدی اس جگہ سے نکل جاؤ. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جگہ سے نکلے. یہ قضا کی طریقے کو دکھانا مقصود ہے، ورنہ نبی پاک کی نماز کیا قضا ہو، وہ صاحب شرع ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آکے سفر پر گئے اور سورج بلند ہونے کے بعد پھر حضرت بلال سے کہا، اذان دو اور اقامت کہو. اور اس کے بعد پھر جماعت سے میرے آقا نے وہ قضا نماز بھی پڑھائی فجر کی. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے نماز چھوٹ گئی جیسے یاد آئے فوراً اپنی نماز کو قضا کر لے. یہ امت کے درس کے لیے تھا. کوئی اگر یہ کہے کہ حضور سے بھی نماز چھوٹتی تھی، ہمارا کیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. بعض فقہاء کرام نے فرمایا، اس طرح اگر تحقیر میں یا طعن میں کسی نے یہ بات کہی تو وہ کافر ہو جائے گا. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز وہ جس طرح سے آپ کی قضا ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ منشاء الہی سے ہوتا تھا، امت کو درس دینے کے لیے کہ اگر قضا ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے. بہرحال اس میں حضرت بلال حبشی تھے. اور آپ کا ایک بہت اہم کام بھی تھا. نجاشی بادشاہ جو ہے اس نے 3 نیزے حضور کو ہدیتاً دیا تھا. ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا، ایک حضرت عمر نے لے لیا، ایک حضرت علی نے لے لیا. نیزے یہ حبشہ سے آئے ہوئے تھے، نجاشی بادشاہ جو ایمان لائے تھے حضور پر. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نیزہ تھا، وہ نیزہ ہمیشہ حضرت بلال لے کر آگے آگے چلتے تھے. اور جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عید پڑھانے جاتے، سارے مدینے والے سب سے پہلے حضرت بلال کو دیکھتے تھے کہ بلال اگر آگے نیزہ لے کر کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ آ رہے ہیں. یہ علامت ہوتی تھی. اور حضرت بلال سیدھے جا کر کے وہ نیزہ میدان میں گاڑ دیتے تھے اور اس کے پاس ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے عزیزو ایک بار ایسی بات ہوئی کہ ایک صحابی ہیں، حضرت بلال سے ان کی تکرار ہو گئی. حضرت ابو ذر، ان کی بحث ہو گئی اور بحث ہوتے ہی انہوں نے صرف اتنا کہا، کالی عورت کے بیٹے، یا ابن ام السودا، یعنی کالی عورت کے بیٹے. تو حضرت بلال کے دل پر یہ بات تھوڑی لگی. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی نے مجھے اس طرح سے طعن کیا، کالی ماں کے بیٹے. تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے جلال میں باہر تشریف لائے تھے کہ صحابہ سب کے سب حیرت زدہ تھے، ڈرے ہوئے تھے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا، افیک الجاہلیہ، ابھی تمہارے اندر زمانے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے. 3 بار حضور نے فرمایا اور اس کے بعد واپس حضور چلے گئے. اس صحابی کو اتنا دکھ پہنچا جنہوں نے حضرت بلال کو یہ کہا تھا. ان کو
احساس ہوا، ندامت ہوئی، اس کے بعد آتے ہیں حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر کے اور مسجد نبوی میں اندر آ کر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال مجھ سے خطا ہوئی، میں نے تکرار میں اور انجانے میں تم کو اس طرح کا جملہ کہا اور رسول اللہ کی ناراضگی مجھے برداشت نہیں ہے، تم کو کالا کہنے سے میرے نبی ناراض ہیں، لہٰذا تم مجھے معاف کرو، اور معاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنا یہ کالا پیر میرے چہرے پر رگڑ دو، میں نیچے لیٹتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو۔ حضرت بلال نے فوراً ان کو اٹھا لیا اور کہا نہیں، جس کے تم غلام ہو اس کا میں بھی غلام ہوں، میرا پیر تمہارے چہرے پر نہیں ہوگا، اور دونوں سینہ آپس میں لگائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کی فضیلت ایک جگہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمائی۔